السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، اس سے پہلے آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں یا اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم اور آپ تراویح سے متعلق گفتگو سن رہے تھے اور سلسلہ چل رہا تھا 20 رکعت تراویح پڑھنے والوں یا 20 رکعت تراویح ماننے والوں کی جو دلیلیں ہیں ان سے متعلق جو حدیثیں ہیں انہوں نے پیش کی ہیں دلیل کے طور پر، وہ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ 20 رکعت تراویح والی حدیثیں کیسی ہیں۔ آج باری ہے صحابہ اور تابعین کے آثار، یعنی صحابہ نے اگر کہیں کہا ہو 20 رکعت کے بارے میں، یا تابعین نے، صحابہ کے شاگرد تابعین ہوتے ہیں، انہوں نے 20 رکعت کے بارے میں کچھ بات کہی ہو اس کے بارے میں۔ چنانچہ علماء نے اپنی کتابوں میں تحقیق کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ انفرادی حیثیت سے 20 تراویح سے متعلق تمام آثار کی حالت اس سے پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔ وہ ضعیف ہیں، ناقابل حجت ہیں، ناقابل استدلال ہیں، دلیل نہیں پکڑی جا سکتی ان سے، جبکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حدیث یا اثر ایک سند سے کمزور ہو تو دوسری سند میں اتنی کمزوری نہ ہونے کی وجہ سے یا کئی سندوں سے روایت مروی ہونے کی وجہ سے وہ آپس میں مل کر کے قوی ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ سند مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس پوائنٹ پہ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ هذه الروایات لا يقوی بعضها بعضا، کہ یہ ایسی روایتیں ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو تقویت بھی نہیں پہنچا سکتی، مضبوط بھی نہیں کر سکتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یا اس سے اور بھی دیگر صحابہ سے متعلق جو حدیثیں ہیں، سابقہ روایات اپنی کثرت کے باوجود، علامہ البانی لکھتے ہیں کہ سابقہ روایات اپنی کثرت کے باوجود ایک دوسرے سے مل کر بھی تقویت اختیار نہیں کر سکتی۔ تو آثار بھی گویا اس لائق نہیں ہیں کہ ہم ان سے دلیل پکڑ سکیں۔ امت کے اجماع کی جہاں تک بات ہے، بعض علماء کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 20 رکعت پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ صحیح حدیث کے مقابلے میں اجماع نہیں ہو سکتا۔ صحیح حدیث 8 رکعت والی جب موجود ہے یا 11 رکعت والی موجود ہے تو پھر اس کے خلاف اجماع کیسے ہوگا؟ صحابہ ہی میں اجماع نہیں ہوگا۔ اجماع کا اصول ہی یہ ہے کہ جہاں کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ملے وہاں اجماع کیا جائے، جبکہ تراویح کی تعداد کے متعلق صحیح حدیث موجود ہے۔ حافظ ابن حجر، علامہ عینی، امام شوکانی، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے اپنی کتابوں میں عہد خلافت راشدہ یعنی خلفائے راشدین کے دور میں کے بعد والے مختلف لوگوں سے 15 مختلف عددوں پر عمل کرنا ثابت کیا ہے۔ 15 طرح کی تراویح کی تعداد لوگوں نے نقل کی ہے۔ اگر علماء امت کا مختلف 15 عددوں پر یعنی 15 قسم کی تراویح پر عمل ہوتا رہا ہے تو اجماع کہاں ہوا، کیسے ہوا؟ تو یہ بھی بیکار بات ہے، اجماع کہنا بھی بیکار سی بات ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز آئندہ کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تراویح کی رکعتوں کے متعلق احناف علماء کیا لکھتے ہیں، اپنی کتابوں میں کیا لکھتے ہیں، ان سے متعلق انشاءاللہ العزیز آئندہ کی گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک کیجئے۔ میرے اور سارے ویڈیوز یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کے دیکھتے رہیے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیے، اور اپنے لیے میرے لیے ان ویڈیوز کو صدقہ جاریہ بنانے کے راستے اختیار کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی کرنے، نیکی پر عمل کرنے، نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔